اللہ اکبر. وعلیکم السلام. پبلک آ گئی. کھینچ دینا تھا پکڑ. ارے نالے کے بیچ میں ایک ٹھہرے برج کے اوپر برج بن تو برج کے اوپر ٹھہر گئے. انا للہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. خلقنا من ظل. کیا بول رہے ہیں؟ اچھا. اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گزشتہ جو بات ہوئی تھی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں. پبلک بھول گئی اس کو. ویسے انشاءاللہ شروع تو ہونا تھا 82-83 سے. وہ پیچھے والا جو کیونکہ گزشتہ زیادہ لمبا کور ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو اپنی نعمتیں بیان کی تھی ان نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا. اور ان نعمتوں میں خاص طور پر جو چیز آئی تھی وہ اولاد کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو نعمتیں بنائی ہے ان نعمتوں میں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت بخشی ہے. فما الذین فضلوا براد رزقہم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے آ گیا بہت لیکن ذرا اس کو بیک کور کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں یہاں پہ چونکہ تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چل رہا ہوں میں آیت نمبر 71 سے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کا یہ انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ نے کسی کو مال کے اعتبار سے اونچا بنایا کسی کو کم بنایا. اس کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنا مال سب کو اس حد تک دے دیں کہ سب برابر ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے کیسا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ضرورت کے تحت تھوڑا بہت آگے پیچھے آپ خرچ کریں لیکن کہ ایسا دیں کہ وہ بھی ان کے لیول پہ آ جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ افبنعمت اللہ یجحدون. تو کیا پھر بھی اللہ کی نعمت سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں. انہیں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین ایک نعمت ہے کہ مال کا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ مجازی لوگ مجازی خدا یعنی جس کو اللہ نے مال کے اوپر ذریعے فضیلت دی ہے مال زیادہ دیا ہے تو وہ لوگ جب یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے کسی کو اپنے ساتھ شریک کریں گے. یہ اصل اس کی بات ہو رہی ہے. وہ شرک کو کرنے والے جو ہے نا یہ معبودوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا جوڑ ہے ان کا کہ دنیا کے اندر ہم کسی کو مال دے دیں تو وہ نہیں چاہتا دوسرا اس کے برابر ہو. وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس کے برابر ہو.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان بتوں کو لا کے میرے برابر کر رہے ہو، اللہ کے برابر، یعنی اللہ کی قدرت کا اور اللہ کا یہ. تو وہاں پہ اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرک کو سمجھانے کے لیے دی. اچھا آگے جو ہے نا فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں لذیذ چیزیں کھانے کو دیں، تو کیا یہ پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اولاد کی نعمتوں کا اور اس کے بعد اولاد در اولاد یعنی پوتے پر پوتے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ کیا یہ پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کو نہ آسمان سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ ہی زمین سے کسی چیز کا، اور نہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ کن کی تم پوجا کر رہے ہو، کن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کے پاس ذرا برابر کوئی اختیار نہیں ہے. حالانکہ اب یہاں اختیار کے لیے دو چیزیں اللہ نے فرمائی، نہ آسمان سے کوئی چیز اتار سکتے ہیں نہ زمین سے کوئی چیز اگا سکتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیسے یہ لوگ اللہ کے شریک ہو گئے. فلا تضربوا للہ الامثال، سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ یہ علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جو ہے مثالیں بیان فرمائی تھی. یہ کون سی دو مثالیں تھیں؟ ایک مثال اس میں ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. فرمایا کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک تو غلام مملوک ہے کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا ایسے لوگ باہم برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر یہ مشرک علم نہیں رکھتے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بتاتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، ان کا یہاں کیا موازنہ ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے علماء یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مثال دی جا رہی ہے کس کی؟ بتوں کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا ہے، بلکہ ایک مومن اور ایک کافر کی مثال دی جا رہی ہے. لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کر کے بتوں کی پوجا میں لگ جائے یا غیر کو ماننے لگ جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو. تو اللہ نے جو ہے نا ان کی مثال یہاں پہ بیان کی. تو ایک وہ ہے عبدن مملوک لا يقدر علی شیء. عبدن مملوک کا مطلب ہے کہ وہ خود خریدا ہوا غلام ہے، اس کے بارے میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے، ذرا برابر اس کو اختیار نہیں ہے. لیکن دوسرا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ سِرًّا وَجَهْرًا. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے پاس سے خوب روزی دی، اور نہ صرف روزی دی بلکہ روزی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو ایک اور چیز دی ہے کہ وہ فَهُوَ يُنْفِقُ، وہ خرچ کرتا ہے. وہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ سرًا وجہرًا، پوشیدہ بھی علانیہ بھی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے، جیسے جیسے تقاضے سامنے آتے جائیں یہ خرچ کرتا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ایمان والا وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روزی عطا فرمائی ہے، اور روزی عطا فرمانے کے بعد اس کو یہ صفت بھی دی ہے کہ وہ دائیں بائیں کھلے اور علانیہ جو چھپ کر ہر طرح سے وہ خرچ کرتا ہو. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس طریقے سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب اگر آپ دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال بیان کی ہے، اور اس مثال کے اندر بھی وہی ہے. کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال ہے. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اور ایک ان میں سے جو ہے نا گونگا ہے. اور گونگا بھی کیسا؟ لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، گونگا ہے. اور فرمایا کہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے مالک پر وبال جان بھی بنا ہوا ہے، یعنی مطلب ہے کہ بوجھ ہے وہ مالک کے اوپر
کہ اس کی ٹیک کیئر کرنا ہے، خود کسی کام کا نہیں ہے اور مالک کے اوپر بوجھ بھی بنا ہوا ہے. اور فرمایا کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر. اب اس کے بوجھ ہونے کی ایک شکل جو ہے نا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یعنی اس قدر پیدل ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ عقل سے بھی پیدل، علم سے بھی پیدل، پھر فزیکلی بوجھ ہے وہ مالک کے اوپر. اور ایسا آدمی، اور جہاں کہیں کبھی اگر کسی وجہ سے آپ نے کسی کام کے لیے بھیج دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ کام تو کر لے گا، اتنا کام تو یہ کر لے گا، تو وہاں بھی جا کے جو نا کام الٹا کر کے آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. اور جہاں کہیں بھیجو وہ اسی طریقے سے کام بگاڑ کر آتا ہے. لا یأتی بخیر، کوئی بھلائی کا کام نہیں کر کے آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ یہ آدمی ایسے برابر ہو سکتا ہے اپنی بات پر، یعنی کس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل دیں، سمجھ دیں، علم دیں، اور اس کے بعد وہ آدمی اپنی عقل کو، اپنے علم کو استعمال کرتا ہے کس کے لیے؟ بھلائی کی تعلیم کے لیے، اچھی باتوں کی تعلیم کے لیے، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہو. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر، یہ دونوں کی یہ مثال ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مومن اور کافر کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ. اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہو گیا جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر، اس سے بھی قریب تر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. یہ جو ہے، اب آپ دیکھیں دو مثالوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن اور کافر کی دو مثالیں دی، اور دونوں میں بتایا کہ بھئی کافر کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کو پوج رہا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. پوجنے والا اور جس کی پوجا کی جا رہی دونوں برابر. اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یا ضعف الطالب والمطلوب. طالب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہو، کوئی کسی چیز سے کہ بھائی سوال کر رہا ہو، اور مطلوب جس سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دونوں ایسے ہی ہیں، کسی کام کے نہیں، نہ یہ دے سکتا ہے نہ یہ لے سکتا ہے اس سے. یہ اللہ نے جو ہے نا وہاں مثال دی. فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بات بتاتے ہیں. تو پھر کیسی ذات کو ماننا چاہیے؟ جس کو تم مانتے ہو یا جس کو تم اپنا معبود بناتے ہو وہ ذات کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ علم اور طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ دو اہم چیزیں بڑی. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنی صفات بیان فرماتے ہیں یا ایسے حالات کا ذکر آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا ہمیشہ یہ دو صفاتیں خاص طور پر آتی ہیں، اللہ کا علم اور اللہ کی طاقت. اور باقی اور صفات تو ہیں ہی، لیکن یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ بڑی عجیب قسم کی اس کے اندر دیکھیں. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں. یعنی دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی کام زمین کے اوپر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے یعنی نیچے اور آسمانوں کے اوپر جہاں کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہوگا جس قسم کا بھی، وہ اللہ کے علم میں ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کو ہم کو نہیں پتہ ہوگا، جو وہاں کام کر رہا اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اسی ایک آیت کے اندر اللہ نے علم کے ساتھ فوراً قدرت کو بیان کیا. قدرت کو کیسے بیان کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ کتنا قریب ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ اتنا بڑا سورج، یہ اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ سب کیسے ہوگا؟ اور جب قیامت آئے گی تو ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے تو ہوگا نہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی کوئی بہت بڑی عمارت ہوگی تو وہ ایسے ہی اس کو نیچے لانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، گرانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یعنی جس طریقے سے بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو اسی طرح سے گرانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے تو اس کو لپیٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی قدرت ایسی عجیب ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ قیامت آنے کے لیے کوئی بہت ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ آئے گی، کہ 2 ہفتے میں جا کے یا 3 ہفتے لگیں گے، 1 مہینہ ہو جائے گا پورا، پھر جا کے آہستہ آہستہ بربادی آئے گی. فرمایا کہ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو لمحے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ہی لمحے میں ختم کر سکتے. اس کی طاقت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، یعنی پلک کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلد تر. یہ جو ہے نا انسان کو سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پلک جھپکنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس سے زیادہ کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اب آج کل تو ہم اس میں آگے نینو سیکنڈ اور وہ سیکنڈ یہ سیکنڈ، تو آپ چاہے تو اس کا حساب کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے.
اب نینو سیکنڈ تو جو کمپیوٹر کی دنیا سے واقف ہوگا وہی جانے گا، لیکن یہ کہ آنکھ کا جھپکنا، اس میں نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی ٹائم لگتا ہے بس. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یا اس سے بھی جلدی اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہیں کہ اس بات کو ختم کر دیں، پوری دنیا کو لپیٹ دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم بیان فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی کہ دیکھو تم علم کو نہیں سمجھتے ہو، علم کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آگے بات بیان فرمائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طاقت دیکھو تو صحیح کہ تم جب دنیا میں آئے تھے، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، یعنی یہ تک پتا نہیں تھا کہ یہ تمہاری ماں کون ہے، تو اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہاں رہ کر آئے تھے، اسی کے پیٹ سے تم نکلے ہو، لیکن تم اس کے اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پھر سماعت بنائی اور بینائی بنائی اور تمہارے دل پیدا کیے، اور تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر چیز تمہیں سکھا دی. کیا فرماتے ہیں کہ علم کے اسباب ہم نے تمہارے اندر رکھ دیے، علم کے ذرائع جو ہیں ہم نے تمہارے اندر رکھ دیے. اب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کبھی سن کے علم حاصل کرتا ہے، کبھی پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے، کبھی دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، کبھی غور و فکر کر کے علم حاصل کرتا ہے. تو یہ جو تین ذریعے ہیں جو علم کے حاصل کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے اندر صلاحیت رکھ دی، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو جتنا استعمال کرو گے اتنا آگے بڑھتے جاؤ گے. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا پہچاننے کا ذریعہ ہے. اور یعنی اگر یہ کیا کیا جائے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور دوسرے انداز میں بیان فرمایا. ایک تو یہ کہ انسان کو بتایا کہ بھئی دیکھو تم بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ غور کر لو. تم جب پیدا ہوئے تھے کیا تھے، تم کیا جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اب کہاں ہو، اور اتنا کچھ تمہیں کہاں سے آ گیا، یہ سب معلومات کہاں سے حاصل ہو گئی. ایک تو یہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو اگر تم باہر دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا زمین آسمان کے درمیان بھی دیکھ لو اللہ کی قدرت کیا ہے. فرمایا کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسخر ہیں، فضا میں جو ہے نا یہ مسخر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز اوپر پھینکو تو وہ نیچے آ جائے گی، وہ واپس آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ واپس آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ پرندے واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ پرندوں کو دیکھو کہ کیسے اڑتے ہیں، اور بہت سے پرندے ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی اپنا وزن ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ نیچے نہیں آتے، اوپر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی نہیں سوائے اللہ کے روکے رکھتا ہے، اللہ ہی ان کو روکے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تھامے رکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. یعنی اب یہ بات اصل یہ ہے کہ اب آپ اس میں چاہے سائنس کی اب آپ جو چاہے اس میں لے لیں، کیونکہ وہ ان کے پر ایسے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ اس کے یہ پر مارنے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ساری تو تفصیلات ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پر کس نے بنائے؟ اب یہ جو ساری چیزیں جو ہے نا جائے گی وہیں پر اللہ کے پاس. تو اس لیے ٹھیک ہے آج سائنس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، یا اس کے یہ وجہ ہے، یہ ریزن ہے، لیکن وہ ریزن کس نے بنائے؟ وہ ساری بات وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے کے لیے سب اس میں نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نشانیاں بیان کی تھیں، وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ جو عام طور پر انسان استعمال کرتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اتنی مرتبہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اس کا نعمت ہونا انسان بھول جاتا ہے. جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ صحت کا معاملہ ہی ہے. صحت کو دیکھ لیں، آدمی جب صحت مند ہوتا ہے تو اس کو کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ سے کہ آدمی جو ہے نا بیمار ہو جائے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ ہلانا بھی نعمت ہے، گردن ہلانا بھی نعمت ہے. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب تک وہ انسان کے پاس ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے گھر وجہ سکون بنائے. یہ گھر وجہ سکون بنائے، اس سے پہلے اس پہ بات ہوئی تھی نا، سکن کے معنی آتے ہیں سکون کے. سکون کا مطلب کیا ہے کہ گھر میں آئے تو آدمی کو سکون نصیب ہو. سکون نصیب ہونا کس اعتبار سے، کس حوالے سے؟
یعنی گھر یہ در و دیوار کا نام نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. بہت سی مرتبہ ہم کو جو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی گھر اچھا ہونا چاہیے. گھر اچھا ہونا چاہیے یعنی ڈیفینیشنز ہر ایک کے الگ الگ ہیں. وہ ڈیٹرائٹ والا کہے گا کہ بھائی میرا ہم جیسا آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں نا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف, ایک وہ ڈیفینیشن ہے کہ اچھا یہ جو یہاں رہنے والا کہتا ہے میرا گھر وہاں ہو جائے, وہاں رہنے والا کہتا ہے وہاں ہو جائے, ابھی اس سوسائٹی والا وہ کہتا ہے وہ وہاں مل جائے میرا گھر. ایک یہ ڈیفینیشن ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بھائی آپ اسکوائر فٹیج کے لحاظ سے آپ کا وہ ہوتا ہے کہ اچھا اتنے اسکوائر فٹ کا ہے اتنے ہو جائے, اتنے والا اتنے ہو جائے. اب کبھی ہوتا ہے آپ کا پرائس ٹیگ کیا ہے کہ بھائی اتنے میں ہوں میں, اچھا وہ ملین تک پہنچ جاؤں, وہ اس سے آگے بڑھ جائے گھر. یہ ایک الگ الگ انسان کے وہ بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی گھر ہے کیا چیز. گھر میں جو ہے نا اصل کس کو کہا جاتا ہے, گھر فرمایا کہ سکن یعنی وجہ سکون بنے. جب انسان جائے گھر میں تو سکون ملے اس کو. اب یہ سکون جو ہے واقعی آپ کی بیوی ایسی ہو, آپ کی فیملی ایسی ہو, آپ کی اولاد ایسی ہو, اور گھر میں جو ماحول ہے اس ماحول کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے. اصل وہ چیز ہے. آپس کے تعلقات کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ سب چیزیں مل ملا کے جو ہے نا. اور یہ سب چیزیں بنیاد کیسے بنتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کامن انسان کے اندر بھی ایمان بات کی چیز ہے. وہ انسانیت اگر ہو انسان کے پاس تو اس سے خود بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سکون پیدا کرتا ہے. اور پھر اس پر اگر ایمان کا رنگ چڑھ جائے تو پھر کیا کہنے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا رنگ تو ہے لیکن اندر سے خالی ہے معاملہ, انسانیت نہیں ہے. لیکن تو جو وجہ سکون بننے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ضروری ہے, بنیادی تعلیمات ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر سنتوں کا نور ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو, تو پھر دیکھیں آپ کو کیسا اس میں سکون ہوتا ہے. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. اور فرمایا کہ تمہارے لیے گھر جانوروں کے چمڑے کے بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن تستخفونہا یوم ظعنکم, اور اپنے مقام کے دن ہلکا پاتے ہو. یہ جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا تمہارے کوچ کے دن اور تمہارے مقام کے دن اس کو ہلکا پاتے ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں جو جس کا ذکر کیا گیا ہے, عام طور پہ آپ دیکھیں یہ جو بادہ نشین لوگ ہوتے ہیں, یہ صحرا در صحرا جو ہے نا, ان کا کیا کہنا چاہیے, وہ الفاظ اردو کے آ رہے ہیں لیکن جب بھاری ہو جائیں گے اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں. تو وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ بھئی جہاں پانی نظر آیا اپنا خیمہ لگا دیا اور وہاں کچھ دن گزار لیے, جب تک پانی ہے وہ زندگی گزر گئی. پھر وہاں سے پانی ختم ہونے لگا, پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں دیکھا کہ بھئی پانی مل گیا. ان کی زندگی ایسی چلتی ہے. ہاں خانہ بدوش. اب یہاں جپسیس جپسیس مائیگرینٹ تھوڑا سا بدل جائے گا. اچھا مائیگرینٹ تو ایک جگہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں نا. ہاں جپسیز کیپ موونگ. صحیح بالکل دوسری جگہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ فرمایا کہ بھئی یہ جو چمڑے کے جو تم گھر بناتے ہو, چمڑے کے گھر سے مراد جیسے خیمہ جیسے ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جہاں جانا ہوا آپ نے اس کو لپیٹ لیا, اپنے اوپر رکھ لیا, پھر چل پڑے. خانہ بدوش کا لفظ معلوم ہے کیا ہے؟ فارسی لفظ ہے یہ. جی خانہ بدوش اچھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے انعامات میں سے انعام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بنائی ہے. اور یہ چمڑے کو دیکھو آپ کتنے کے استعمال میں آتا ہے, کتنے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. آپ اس کا فرش بھی بنا لیں, اس کا ٹینٹ بھی بنا لیں, اوپر سے بھی اپنا بستر بھی اور بچھونے کے لیے بھی, اور اس کے جو جیکٹ وغیرہ کپڑے جو بنتے ہیں, پھر موزے بنتے ہیں, بیلٹ, آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا بننے لگا. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین. اور ان کے اون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے تمہارے گھر کا سامان اور ایک مدت تک چلنے والی فائدے کی چیزیں بنائیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک تو چمڑے کا پورا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کے الگ الگ جو اعضاء ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اور اصوافہا اون,
اون کے ذریعے کئی چیزیں بنتی ہیں، جیسے ابھی معلوم ہے کہ اس کے بلینکٹس وغیرہ اور اس کے جیکٹس وغیرہ کئی چیزیں، اور وہ اوباریہا اور اس کی روئیں جو ہوتی ہیں ان چمڑوں کے اندر جو ہے نا اور بھی قسم کے اللہ چیزیں بیان فرمائی، وہ اشعاریہ اور ان کے بالوں سے بھی، ان کے بال بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، فرمایا کہ اثاثاً و متاعا الی حین، کہ گھر کا سامان، اساس کے معنی آتے ہیں گھر کا سامان، وہ متاعا الی حین، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سامان نہ ہو ڈائریکٹلی، لیکن یہ کہ باہر کی کوئی چیزیں ایسی بن سکتی ہیں جو کچھ مدت کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے اس کے بعد اس کو پھینک دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے بنائی ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہاں بعض حضرات میں بعض مفسرین نے اس کو یہ کہا کہ بھائی یہ اساس انسان کی وہ جو پوشاک وغیرہ ہوتی ہیں جو اس کو کہا گیا، اور یہ متاعن کا مطلب یہ بتایا ہے کہ متاع کا مطلب کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ گھر کو سجانے کے لیے جو چیزیں بناتے ہیں، گھر کی سجاوٹ کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، کہ فرمایا کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے آسائش بھی حاصل کرتے ہو، کہ بھئی گھر میں آپ نے اس کے لیے کوئی فرنیچر بنا لیا اس کے ذریعے سے، اس طریقے سے یہ چمڑے کے ذریعے سے، فرمایا کہ واشاریہ اثاثا ومتاعا الی حین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے، مما خلق ظلالا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں کبھی گرمی ہو رہی ہے، شدید گرمی میں آدمی کو جو ہے نا تھوڑا سا بھی کہیں گھر کا دیوار کا سہارا مل جائے تو وہاں پہ اگر اس کو مل جائے تو وہاں سے گزرتا ہے، یعنی سخت گرمی میں اگر آپ کو چلنا ہو، لو چل رہی ہو، تو ایسے وقت کسی بھی چیز کا سایہ مل جائے انسان جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی یہ جو سائے جو ہے نا، کبھی درخت کا سایہ مل گیا، کبھی دیوار کا سایہ مل گیا، کبھی بڑی بلڈنگ آ گئی تو اس کے سائے سے آپ گزر گئے، تو اتنی دیر جب آپ سائے میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کیوں یہ اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب باہر سخت جو ہے نا سخت قسم کی لو چل رہی ہو، گرمی ہو رہی ہو، اس وقت انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے فرمایا کہ اپنی مخلوقات، اب اللہ کی مخلوقات کئی چیزوں کی ہے، اس میں سارے آگے، اور آگے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ اب یہ دیکھیں پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، یہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ درختوں سے، پہاڑوں سے اور عمارتوں سے جو سایہ مل رہا تھا اس کا تو ذکر آ گیا، اس کے بعد الگ سے اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں، کیا ہے؟ جعل لکم من الجبال اکنانا، اکنان یہ جو ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹھکانہ ہوتا نا، ٹھکانہ، اس کے لیے مثال کے طور پر آپ اگر کبھی پہاڑی راستے پہ سفر کر رہے ہوں یا ادھر سے گزر رہے ہوں، سخت قسم کی بارش شروع ہو جائے، اب پہاڑ کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف ایک چٹان ہی ہو سیدھی کی سیدھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو بھی ہم نے بنایا تو ایسے بنائے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے چٹان ایسی ہوتی ہے، کہیں ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ مل جاتی ہے آپ اس کے نیچے چھپ سکتے ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی غار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غار بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہم نے ایسے نہیں بنائے، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں میں شامل فرماتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کبھی انسان کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، ویسے بھی شہری لوگ جو کبھی پہاڑ کو جانتے ہی نہیں تو وہ ان کو کیا پتا کہ یہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جن کا اس پر گزر ہوتا ہو اور اس سے واقف ہوں، اور رات ہو جائے اگر آپ کو ٹھہرنا ہو اور کوئی سایہ نہ ہو تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی چھوٹا سا سایہ بھی جس کے نیچے آدمی سو سکے یا جس کے نیچے آپ ٹھہر سکیں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو یہ غار جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو سب کے سب اس کے اندر جو ہے نا داخل ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من الجبال اکنانا، وہ یاد ہے نا وہ حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جو گزر رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی سخت، تو ان لوگوں نے غار دیکھا تو غار میں داخل ہو گئے بارش سے بچنے کے لیے، اب وہ غار کے اوپر پہاڑ کا پتھر جو ہے نا بارش کی وجہ سے آ کے پھر رک گیا، پھر وہ ان لوگوں نے دعائیں کی، اس کے بعد وہ ہٹا، وہ جو تفصیل آتی ہے تو وہاں بھی دیکھیں آپ ذکر کیا ہے کہ بارش شروع ہو گئی، اب ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ غار میں پناہ لیتے۔ تو ایسے کئی طریقے ہیں، اور رات گزارنے کے لیے بھی یہ دوسرے جو رات کے میں جو موذی جانور ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ غار میں جاتے ہیں، پتہ چلا غار میں ہی موجود ہے یہ بھی، لیکن یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے۔ واللہ اچھا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم،
اور تمہارے لیے وہ پیرہن بنائے جو تمہاری حفاظت گرمی سے کرتے ہیں اور وہ پیرہن جو تمہاری حفاظت تمہارے آپس کی جنگوں میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی گرمی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو سورج کی گرمی ہوتی ہے، باہر کی گرمی، ویدر کی گرمی، اور دوسری جنگ کی گرمی۔ جنگ میں بھی جب آدمی جاتا ہے تو گرم خون ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ بھی تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں زرہیں پہننی پڑتی ہیں، جو حفاظتی جیکٹ پہننے پڑتے ہیں، بلٹ پروف بھی پہننے پڑتے ہیں۔ آج کل اپنے حساب سے آدمی اپنے دور کے لحاظ سے آدمی اس کو بناتا جاتا ہے۔ تو پہلے جو زیرہ بختر جو آتی تھی، جو جیکٹ ان کی ہوتی تھی، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر شروع میں اوپر لوہا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا چینیں لٹکتی تھیں۔ وہ چینیں جو ہے نا وہ بھی پروٹیکشن تھا۔ وہ کیوں؟ کہ اس میں اس زمانے میں جو ان کی تلوار کا جو وار ہوتا تھا، جیسے آپ تلوار سے وار کریں تو یہ چین جو ہے نا اس کو سلپ کر دیتی ہے، آپ تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اوپر جو تھوڑا سا جو آپ کو وہ نظر آتا ہے زرہ میں لوہا، یہ اس سے برچھے وغیرہ سے یا پھر کسی تیر وغیرہ سے حفاظت کے لیے۔ تو یہ جو اس کے اوپر جو لڑیاں جو ہوتی ہیں زنجیروں کی چھوٹی چھوٹی، وہ جو ہے وہ تلوار کو سلپ کرنے کے لیے۔ بڑا عجیب انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ ہر زمانے میں جو ہے نا اپنے لحاظ سے اپنے اس زمانے کے جو کیا کہنا چاہیے ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ اپنی تدبیریں کر لیتا ہے۔ اب جیسے آج کے ہتھیار ہیں تو اس کے بچاؤ کی تدبیریں بھی ایسی ہیں۔ واللہ جعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا بتا دیا کہ بھئی دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہارے دلوں میں بات ڈالی ہے۔ اور فرمایا کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار رہو، لعلکم تسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں برسائی ہیں ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تسلمون، تم فرما بردار رہو۔ اور یہ جو تسلمون، یہ اس کا اگر آپ مادہ نکالیں تو کس سے نکلتا ہے؟ سین لام میم، سین لام میم، اسی سے جو ہے نا اسلام نکلتا ہے، اسی سے مسلمان نکلتا ہے، اسی سے تسلیمون نکلتا ہے۔ تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا سین لام میم۔ تو یہ تسلیمون کا مطلب کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں تاکہ تم، تسلیمون کا مطلب کیا نکلا؟ مسلمان رہو، فرما بردار۔ اصل مسئلہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سبمٹ کرنے والا۔ مسلم سبمٹ کرنے والا ہے، اسلام کے معنی سبمٹ کرنا۔ وہ ایک معنی اس کے پیس کے بھی ہیں، مگر ہم تو عام طور پہ صرف یہی سنتے اسلام کے معنی پیس۔ وہ پیس ڈائریکٹ پیس نہیں ہے اس کے معنی۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ پیس تھرو سبمیشن۔ آپ جو سبمٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے، اس کی وجہ سے آپ کو سلامتی ملتی، یہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ وہ ڈائریکٹ معنی اس کے کرنے ہوتے ہیں، ایک ورڈ کے معنی ایک ورڈ میں، اسلام مینس پیس، حالانکہ اسلام کے معنی ہیں سبمٹ کرنے کے۔ اور یہ چیز ہمیں اگر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور مکالمہ جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ مل جائے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِّهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس وقت آپ نے حضرت اسماعیل کو لے کر جو ہے وہ دعائیں کی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا اسلم۔ اسلم کے معنی کیا ہے؟ اب آپ بولیں گے کہ بھئی اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، وہ معنی نہیں ہے۔ اسلم کے معنی یہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم میرے فرمان بردار بنے رہو، اسلم۔ تو کیا ہوا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ جو معنی ہے اس کے اصل معنی ہے سبمیشن کے، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو، اور کسی
اتھارٹی کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. تو یہ جو اسلام کے معنی ہیں، تو جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو پیس عطا فرماتے ہیں، سلامتی عطا فرماتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن اگر یہ روگردانی کیے ہیں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے اس آیت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی ہے. یہ بات ہمارے سامنے بارہا آ چکی ہے اس موقع سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ بہت فکر ہوتی تھی آپ کو کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. یہ آپ کا مشن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اور یہ فکر کبھی کبھی آپ پر اتنی غالب آ جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اور وہ پریشانی آپ کے چہرے سے بالکل ظاہر ہوتی تھی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر تھی کہ بھئی یہ لوگ کیوں نہیں مانتے میری بات، کیا ہو گیا ان کو، کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کو. بہت آسان سی بات ہے. اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کہ میں صحیح طرح نہیں سمجھا پا رہا ہوں ان کو، ورنہ تو یہ بات تو بہت آسان ہے اور سمجھ لینی چاہیے. اور آپ کو جب کہ ہمیشہ کی گارنٹی مل رہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے اس میں. اب یہ سب کڑیوں کو اگر آپ ملائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی ان کو تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن نہیں سمجھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود روگردانی کرتے ہیں، اگر یہ بات کو نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. پیغام آپ نے پہنچا دیا اور کھلم کھلا آپ نے پہنچا دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ بات جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہت میننگ فل ہے. بہت سی مرتبہ جو ہم بھی یہ پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مانتا ہے کیوں نہیں، دنیا کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات. یہ بھی ہم کہتے ہیں نا بھئی بہت آبویس ہے معاملہ، اس میں کئی فلاز ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی والی بات جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. ہر ایک کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. اس ایجنڈے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اچھی سے اچھی کھلی سے کھلی بات بھی سامنے میں نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ کا ایجنڈا کام کر رہا ہے پیچھے، آپ کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے. اس وقت تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ خالی الذہن ہو کر انصاف کی نظر سے کسی چیز کو دیکھیں، پھر جانچیں پرکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور یہ جو ایجنڈے سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ خراب قسم کا ایجنڈا ہو. ایجنڈا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایجنڈا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب میرا کسی سے مالی مفاد وابستہ ہے، میں یوں کہوں کہ بھائی اگر میں یہ قبول کر لوں، اس پیغام کو مان لوں، تو میری یہ جو دولت ہے، میرا یہ جو سب اب تک کا کمایا ہوا ہے، میری یہ جو نام میرا اتنا اونچا ہے، یہ سب مٹی میں مل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی قربانی دینی پڑے گی. تو اب آدمی کیا کہتا ہے، اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کا انکار کر دے گا آدمی. یہ مالی جو ہے نا مفاد یا کوئی بھی چیز، ایجنڈے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایجنڈے کا مطلب ہمیشہ کسی کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہی ہوتا ہے، بلکہ اپنے مفادات کی حفاظت کرنا یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوتا ہے. بلکہ بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے آپ کسی کو نقصان بھی پہنچاتے ہو کس لیے؟ کہ آپ کے مفادات سالم رہیں، بچے ہوئے رہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ کیوں حملہ کرتا ہے؟ اس کو کوئی خواہش ہے بیٹھے بٹھائے ایسے ہی نہیں، اس کو اپنے مفادات پیارے ہوتے ہیں کہ بھئی ان پہ کوئی آنچ نہ آئے، ان پہ کوئی زد نہ پڑے، ان کو بچانے کے لیے وہ دوسری کاروائیاں کرتا رہتا ہے انسان. جانوروں کے اندر بھی یہی صفت ہے. جانور دوسرے پہ اٹیک کیوں کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے اٹیک کرتا ہے وہ. آپ سانپ کو دیکھ لیں، سانپ کا کیا معاملہ ہے؟ سانپ انسان سے ڈرتا ہے، خود ڈرتا ہے، لیکن جب اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب میرے قریب آ رہا ہے، یہ مجھے مارے گا، تو وہ پھر وہ اٹیک کرے گا. عجیب اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہ جو ہے نا اس تھیوری کو آپ اپلائی کرتے جائیں، دنیا کے اندر بھی دیکھیں آپ، بالکل وہی ہے رات دن. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہاں یہ البتہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ بھئی کیا ہم نے پیغام پہنچایا، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں پہ جو ہے نا یہ جب بات پیغام پہنچانے کی آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہم نے کوئی ٹی وی پروگرام دیا یا ٹی وی پہ کوئی ایڈ دیا کہ نہیں دیا، ہم نے کوئی پمفلیٹس بانٹے کہ نہیں بانٹے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دعویٰ ہے.
فرمایا کہ آپ اگر وہ پمفلیٹ بانٹیں بھی تو اس کو کوئی غرض تھوڑی ہے کہ وہ پمفلیٹ آپ کا پڑھتے بیٹھے کہ مسلمانوں نے پمفلیٹ بانٹا ہے پڑھ لو بھائی، اس کے بعد ٹائم ہے کہ چھوڑو ادھر، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یا آپ نے کہا کہ بھائی چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں آپ نے پورا لکھ کے جو ہے نا ایک پمفلیٹ دے دیا، بھائی میرا کام ہو گیا. فرمایا تو یہ تو 1% بھی نہیں ہے، یہ تو 1% بھی نہیں ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ محمد کے بارے میں معلوم کرے نعوذ باللہ. وہ کہے کہ کون محمد، کیا ہے میری لائف سے ان کا کیا تعلق ہے. آپ کہیں گے بھائی قرآن کے بارے میں لو، قرآن یہ آخری بک ہے، یہ لو اس کو پڑھو، یہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پڑھی قرآن کے بارے میں مانتا ہی نہیں قرآن کو، تو میں کیوں پڑھوں اس کے بارے میں. مجھے اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے تو وہ پوچھوں کیوں میں کہ بھئی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا کے ٹرن ہوگا، کدھر ہوگا، کوئی ضرورت ہی نہیں مجھے. تو انسان کا معاملہ یہی ہے. آج ہم نے جو ہے نا یوں سمجھ لیا کہ ظاہری طور پر یہ پیغام پہنچانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اصل کس کو کہتے ہیں پیغام پہنچانا. آپ ایک بات اپنے آپ پہ ذرا غور کر کے سوچیں کہ بھئی ایک نان مسلم یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول والے میں جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کا تعلق نہیں ہے، اس سے اگر اسلام کا کوئی کنیکشن بنتا ہے تو وہ کیا بن سکتا ہے. آپ یہ بتائیے. آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ مسجد میں آتے نہیں. آپ حج کرتے ہیں اپنی جگہ پہ جا کے، وہ وہاں پہ نہیں آتے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو نہیں معلوم آپ کیا کرتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا سامنے والے کو کہ آپ روزے سے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں. پھر کیا چیز ہے جو ایک غیر مسلم کو جو ہے نا اسلام سے انٹروڈیوس کرا سکتی ہے. اخلاق، اور وہ بھی ایسے اخلاق کے ایگزمپلری ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں، سب میں نمایاں ہوں آپ کی صفت. تبھی جا کے آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ محمد اس کا نام ہے، یا احمد اس کا نام ہے، یہ فلانا آدمی ہے، یہ ہمیشہ اتنا کیوں، اتنا اس کے اخلاق ایسے کیوں ہیں، اس کے اخلاق آخر ایسے کیوں ہیں. تو پوچھے گا وہ کہ بھئی ہاں یہ مسلمان ہے، اس وجہ سے اس کے اخلاق یہ ہے. پھر اب اس کو فکر ہو گیا اچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں، اچھا یہ ان کے بلیف ہیں، یہ عقیدے ہیں، اچھا ان کی یہ پروفٹ ہے، ان کی یہ کتاب ہے، ان کی اس طریقے سے. کیونکہ معاملہ ہم نے لائن وہیں کنیکٹ کر، یعنی کاٹ دی ہے لائن پوری کاٹ کے ہم کہتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو. کہ بھائی کیوں پڑھوں میں، مجھے کیا پڑھی ہے تمہاری کتابیں پڑھنے کے لیے. یہ ذرا معاملہ بہت ہی غور کرنے کی چیز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام پھیلا ہے، یہ خالی جو ہے نا یہ سولیسیٹنگ، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، تشہیری مہم سے اسلام نہیں پھیلتا ہے. آپ نے دعوت دی، ٹھیک ہے بھائی آئے کھائے پیے، ٹھیک ہے آپ نے کچھ بولا انہوں نے سن لیا، بات ختم، ٹھیک ہے وہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے. لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے نا پیروں تلے دبا دیے. حقیقت سامنے ہو پھر اس کے ساتھ وہ کام ہو تو پھر انشاءاللہ دونوں مل کے جو کام کریں گے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جڑ کٹی ہوئی ہے، ہم پتوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ پتے ہرے کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ سب وہی باتیں ہیں. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اسلام جہاں بھی پھیلا ہے، جب بھی پھیلا ہے، آپ دیکھیں تبلیغ کے مقابلے میں اخلاق سے پھیلا ہے. اور آپ کی تبلیغ بھی اسی وقت مؤثر ہوگی جب کہ آپ کے اخلاق ہوں گے. ورنہ وہ کہے گا کہ بھائی تم نے لکھا تو بہت اچھا ہے مگر تم اپنے آپ کو دیکھو، بالکل فوراً وہ پلٹ جائے گا. تو اسی لیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا اس پہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کیونکہ یہ آیت کو ہم بھی خوب استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا کام تھا بتانا. ہم نے بتا دیا بھائی، نیبر کے پاس گئے، ہم نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، اس میں بلیو کرتے ہیں، ہم نے اس کو قرآن بھی دیا، ہم نے اس کو یہ بھی دیا، ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ قرآن میں پڑھوں کیوں، کھولے گا ہی نہیں، وہ لے جا کے وہاں رکھ دے گا. کیوں کہ اس قرآن میں جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ میں دیکھنا چاہتا ہے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں وہ آپ میں دیکھنا چاہتا ہے پہلے. اگر ہے آپ کے اندر کوئی چیز تو پھر وہ کہے گا ہاں کچھ دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی چیز ہے. ہم دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو جو ہے نا منی میکنگ کوئی کتاب لا کے دے، یار یہ سب ایسے ہی ہے. لیکن کوئی واقعی جو کوئی بلینر لا کے آپ کو دے تو آپ کہیں نہیں کچھ تو ہوگا. کیوں کہ اس کی زندگی میں اس کے اثرات ہیں. اسی سے جو ہے نا فرق پڑتا ہے. کسی بھی فن کے اندر آپ دیکھ لیں یہی ہے دنیا کا اصول. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اسلام پہنچانے کے بارے میں یا اسلام کو لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ اپنے اخلاق ایسے بنائیں کہ آدمی دوسروں کے اندر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی لوپ ہول ہو یا نہ بھی ہو تو جو ہے نا کہیں سے ہول بنا دیتے ہیں. تو آہستہ سے جو ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے نا اللہ معاف کرے ایک وہ ہو گیا ہے، ایک امیج بن گیا ہے.
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پھر اسے انجان ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو ان میں کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو تم پہچانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ثم ینکرونها، اب یہ ثم ینکرونها کا کیا مطلب ہے؟ ثم ینکرونها، پھر اس کا انکار کر دیتے ہو۔ انکار کرنے سے کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا، انکار کا طریقہ دیکھیں آپ کیسے انکار کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ باؤنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ، لیکن انکار کرتا کیسے؟ آدمی بہت دور سے آتا ہے، شیطان بھی جو ہے نا بہت چالاک چیز ہے۔ آپ کو کیا کرے گا کہ بھئی آپ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنا کچھ نظام چل رہا ہے، بہت سوں کی ریسرچ ہو چکی ہے، تحقیق ہو چکی ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے، یہ اس کا لنک اس سے ہے، اس کا لنک اس سے ہے، یہ سارا کچھ اب آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی ابھی اسنو ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، ہوا کا دباؤ کتنا ہو گیا، وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس کو یہاں پہ لنک کر کے آدمی کو جو ہے نا یہاں پہ لا کے روک دیتا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ہر چیز یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب جو وہ ہوتا ہے جو ظاہری، جو ہمیں نظر آتا ہے یا ہماری سمجھ میں آتا ہے، دوسرا وہ سبب ہے جو باطنی سبب ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ ظاہری سبب کون سا؟ یہی جو سائنس ہمارے سامنے ہے پوری اسباب والی، اور باطنی سبب کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ اگر سبب ظاہر سے ہٹ کے تھوڑا اوپر آ جائیں اور سبب باطن تک پہنچ جائیں تو وہی ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم ینکرونہا، یہ انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ انکار ان کا کس حد تک ہے؟ اوپر نہیں جا رہے ہیں، یہ ظاہری سطح پہ رہ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی شیطان بھی ان کو جو ہے نا کتنا مطمئن کر دے گا کہ بھئی ہم نے یہاں تک اس چیز کو حاصل کر لیا، یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کی ریزننگ ہمیں معلوم ہو گئی، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہاں کے پھر انسان فیل ہو جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہاں پہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور آگے بھی آ رہی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آیت نمبر 89۔ اور ان دو آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، یہ آیت نمبر 84 ہے اور دوسری آگے آیت آ رہی ہے کچھ آیتوں کے بعد، آیت نمبر 89۔ ان کا تعلق دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی، ایک یہ۔ اور آیت نمبر 89 کا ترجمہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور وہ دن بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ ان میں سے اٹھائیں گے اور ان سب لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو، کہ ان کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، ہر بات کھول دینے والی۔ اچھا، وہاں سے بات الگ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کو اگر ملائیں تو وہ مضمون جو حدیثوں میں آتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر قوم سے پوچھیں گے، ہر قوم سے یعنی ہر نیشن سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی آیا تھا، کسی کو بھیجا گیا تھا، تو وہ انکار کر دیں گے۔ کہ اب مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے قوم سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے پاس ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا، تو کہیں کہ نہیں، آپ کے پاس سے تو کوئی نہیں ہے ہم کو بتانے والا۔ توحید کی بات پہنچی تھی تو بولے ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس قوم کے رسول سے پوچھیں گے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو پیغام دیا تھا، آپ نے اپنی قوم تک نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا تھا، ان کو بتا دیا تھا۔ اب وہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انکار کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں پہنچایا گیا۔ ہر قوم کے ساتھ یہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ وہی تھیوری ہے کہ آپ دیکھیں یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب مجرم پکڑا جائے پہلے کیا کرتا ہے؟ ڈینائی کرتا ہے، اپنے جرم کا انکار کرتا ہے، نہیں میں نے نہیں کیا، نہیں ایسا نہیں کیا۔
بہت دور نہیں تھا. اب یار اسپیڈنگ ٹکٹ ملے آدمی کو اسی وقت سمجھ میں آتی بات. پہلے وہ کیا پوچھتا ہے؟ دو چیزیں پوچھتا ہے کہ بھائی اسپیڈ لمٹ کیا ہے اور آپ کس اسپیڈ پہ جا رہے تھے. آدمی کہتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو آئی واز ڈرائیونگ دیٹ فاسٹ. تو وہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہے انسان کے کچھ یہاں ریلیف مل جائے. یہاں بھی وہی کیفیت ہے انسان کی جو ہے نا سائیکی وہی ہے انسان کی. وہاں جا کے اللہ کے سامنے انکار کر دیں نہیں کوئی آیا ہی نہیں بتایا نہیں کسی نے میں پیغام ہی نہیں پہنچا تو مطلب ہے کہ ہم معذور چھوڑ دیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ کیا کریں گے اس قوم کے پیغمبر کو بلایا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا آپ نے نہیں پہنچایا. تو کہیں گے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھائی یہ کہتے ہیں پہنچا دیا تم کہتے ہو نہیں پہنچایا. تو بات سے ہو گئی نا ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل فیصلہ فرمائیں گے پوری طرح جج کی طرح پورا. پھر پوچھیں گے کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پہنچا دیا اور یہ تو انکار کر رہے ہیں لیکن تم کہہ رہے کہ تم نے پہنچا دیا تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کوئی گواہ موجود ہے کہ وہ کہے کہ بھائی ہاں تم نے پہنچا دیا تھا. تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہاں گواہ ہے. اب ان سے یہ ہوگا معاملہ کہ بھائی گواہ کون. یہ دوسری آیت جو بتا رہی ہے 89 وہ جو گواہ کا یہاں پہ ذکر ہے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ہم آپ کو لائیں گے ایز اے گواہ ان سب کے اوپر. اب ان سے یہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ انکار کر دیں گے اور یہ نبی کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا تو وہ نبی سے پوچھا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے اچھا بھائی کیا ہوا تو انہوں نے پہنچا دیا تھا ہاں پہنچا دیا. تو گواہی ہو گئی بات ختم ہو گئی نا. بات ختم نہیں ہوئی پھر امت جو ہے نا پھر اس پہ جرا کرے گی. اچھا ایک منٹ یہ کیسی گواہی دے رہے ہیں یہ تو تھی نہیں ہمارے زمانے میں. انہوں نے کیسی گواہی دے دی محمد تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے ان کو کیا پتہ. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دیکھو بات تو ان کی بھی صحیح ہے کہ یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہیں. اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کہیں گے کہ بھئی قرآن کا جو ہوگا کہ یا اللہ آپ ہی نے یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ ہم نے جو ہے نا پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبروں نے جو ہے نا اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اس بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ گواہی کو قبول فرما لیں گے. تو یہاں پہ اس کا ذکر خاص طور پہ آیا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اور دوسری جگہ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ یہی الفاظ استعمال فرمائے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا کر لائیں گے. یہ گواہ کس پر گواہوں پر گواہ یعنی انبیاء پر گواہ بنا کر لائیں گے. اب آپ دیکھیں اس سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے سب کے لیے ایک یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اتھارٹی چاہیے نوٹری. اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی نبوت کے لیے نوٹری کس کی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بھائی ہاں یہ نبی ہیں. وہ دوسری جگہ پر اس کا مضمون آیا ہے 3 پارے میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم. تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ پورا مضمون وہی ہے ان 4-5 آیتوں میں آگے جو آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آیت نمبر 84 سے پھر انشاءاللہ چاہیے آگے اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا